اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسیرت جدی و ابی صلوات بر محمد و آل محمد صلوات کے ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے موضوع پر سلسلہ سخن آپ کی بارگاہ میں کچھ عرائض کی صورت میں بیان ہو رہے ہیں۔ اپنی توان علمی اور محدود مطالعہ کے پیش نظر جو عرائض آپ بزرگان اساتذہ احباب افاضل کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، ان میں آپ سے ہمیشہ کی طرح اصلاح کا طالب بھی رہتا ہوں اور مورد قبول ہونے کی صورت میں حوصلہ افزائی کا طالب بھی رہتا ہوں آپ سے۔ یہاں پر فرش عزا پر جو بھی تشریف رکھتے ہیں آپ حضرات، ہر ایک آپ میں سے اہل منبر، اہل علم، اہل تحقیق اور اپنے مقام پر علم کا ایک سمندر لیے ہوئے بیٹھے ہیں یہاں پر آپ تمام احباب کے سامنے کچھ عرائض پیش کرنا میرے لیے تو مشکل رہتا ہی ہے، نہ فقط میرے لیے، جو بھی یہاں بزرگان کے سامنے آ کے لب کشائی کرتا ہے ان کے لیے مشکل رہتا ہے،
لیکن مجھ سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے یہ گراں آپ کے لیے گزرتا ہو، کیونکہ جاہل کی باتوں پر تحمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ بھی حلیم اور بردگوار بنیے، اپنے اندر صفت حلم کو اور زیادہ مضبوط بنائیے مجھ جیسے کو سنتے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ کچھ احباب سے بھی اس بارے میں ذکر ہوا تھا، اور میری اپنی بھی خواہش یہ رہتی ہے اور اس جگہ کا بھی تقاضا یہی رہتا ہے، لیکن آپ کو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہر بار یہی کہتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں، مجھ جتنے ہیں، میرے احباب ہیں، بزرگوں سے ہٹ کر وہ کہ میرے بزرگ ہیں، اگر آپ آگے تشریف لے آئیں گے تو یہ خلا اگر پر ہو جائے گا تو بہت اچھا رہے گا۔ جو مجھ جیسے ہیں، میرے بزرگوار سے ہٹ کر میرے احباب تشریف لے آئیں۔ دوستوں کو گزارش کر رہا ہوں، حالانکہ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے دوستوں کی جو ہے لسٹ وہ زیادہ لمبی ہے نہیں، تقریباً میرے احباب ہی ہیں، سب بزرگوار ہیں سب تقریباً۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ توجہات ہیں آپ احباب کی میری طرف، اگر کچھ عرائض سلسلہ کلام جہاں پر ختم ہوا تھا وہیں سے گزارشات کی ابتدا کرتا ہوں کہ حالات کچھ ایسے تھے کہ برگشت بجاہلیت تھی، ہے میرے ساتھ آپ احباب؟ قرآنی آیات کے مطابق، قرآنی آیات کی نورانیت میں ہم نے کچھ ملاحظہ کیا کہ حالات کچھ ایسے تبدیل ہو رہے تھے جس کی نشاندہی قرآن نے پہلے کی تھی کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مراحل آپ کے سامنے آئیں، اور اگر یہ مراحل آپ کے سامنے آئیں، یہ معاشرہ واپس پلٹنا چاہے، یہ معاشرہ واپس جا رہا ہو، تو اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے کسی ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ویسی ہی ہو جس نے پہلے مقام محمود پہ آگے کھڑا کیا تھا۔ کوئی ایسا کردار چاہیے، کوئی ایسی سیرت چاہیے کہ جس نے جاہلیت اولا سے انسانیت کی طرف ہدایت کی تھی، اب اگر یہ جاہلیت واپس پلٹ رہی ہے تو کوئی ایسا مستقل کردار چاہیے جس میں سیرت محمدی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور اس وقت جس شخصیت میں سیرت محمدی کی جھلک نظر آ رہی تھی اور جس نے اس سیرت کا عمدہ طریقے سے اظہار بھی کیا، وہ حسین ابن علی تھے، جنہوں نے اپنے مختلف مقامات پر دیے گئے خطبات میں، اپنی فرمائشات میں یہ کہا کہ اس وقت اگر کوئی پلٹانے کی قوت رکھتا ہے تو وہ میں ہوں فقط، جو کہ آج میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حسین ابن علی نے اپنے 2 کلاموں کے ذریعے یہ واضح کیا کہ ابھی اس وقت اس معاشرے میں اگر کوئی قوت رکھتا ہے تو وہ میں ہوں، فقط میں، انا اولا، انا احق، میں اولا بھی ہوں، میں احق بھی ہوں۔ یہ میرے مولا کے فرمائشات ہیں۔ اس ماحول میں، اس اختلاط کے ماحول میں اگر کچھ کر سکتا ہے کوئی تو وہ میں ہوں، وہ میں ہوں جو سیرت محمدیہ کا وارث ہوں، میں ہوں جس کی زبان میں وہ سیرت ہے جو محمد مصطفیٰ کی زبان میں سیرت تھی، میں ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہے۔ زبان محمدی میرے دہن میں ہے تو اثر بھی میرا ہی ہوگا۔ جو تاریخی وقائع آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، کل جہاں پر چھوڑا تھا، جیسے ہی آپ ہیں حضرات میرے ساتھ انشاءاللہ، جیسے ہی فتح مکہ میں ورود ہوا کعبے کی طرف مکے میں، تو ایک خیال نے جنم لیا۔ 2 شخصیات، متضاد شخصیات، جو آپس میں بیٹھ کر اس ہجوم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، جو آپس میں کھڑے ہو کے تمام اسلامی گروہ کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا کہ یہ حکومت ہے، اللہ اکبر، دوسرے نے کہا نہیں یہ تیری غلط فہمی ہے،
تو اتنے سالوں میں محمد کو سمجھ ہی نہیں پایا ہے. یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے. کل جس نقطے کو میں نے تھوڑا چھوڑ دیا تھا وقت کی پابندی کی وجہ سے، میں اس کو کھل کے بیان نہیں کر پایا. جیسے ہی وارد ہوئے کہا کوئی بھی کعبۃ اللہ کے حرم میں ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا. میں فقط ربط کے لیے اس بات کو تکرار کر رہا ہوں، تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ رہبر الہی کی نگاہ کیسی ہوتی ہے. جو خدائی رہنما ہوتا ہے اس کی نگاہ کتنی گہری اور دقیق ہوتی ہے. کہا جو کعبے کے اطراف میں ہے ان کو کچھ مت کرنا. جس نے بھی جا کے کعبے میں اپنی پناہ لی اس پر تلوار نہ چلانا. آئیے محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کعبے میں تو ابھی بت پڑے ہیں، ابھی کوئی کعبہ عبادت کا مرکز تو بنا ہی نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی گرد تو کوئی حقیقی طواف بھی نہیں ہو رہا ہے. ظاہراً اندر تو نجاست فاجتنبوا الرجس من الاوثان پڑا ہے، اندر تو نجاست ہے. ابھی بت شکن کے ہاتھ کعبہ تک پہنچے ہی کہاں ہے؟ ابھی بت شکن کے ہاتھ پہنچے ہی. ابھی کیسی حرمت، ابھی کیسی عزت، ابھی کیا اس کے تقدس کا خیال رکھے. ابھی تو پڑھے بت. کہا نہیں، مکی کو فی الحال مت دیکھو، فی الحال مکہ کو دیکھو کہ کس نے بنایا ہے. ابھی اس کعبے کو دیکھو، اس کی حرمت باطنی کو توجہ سے دیکھو کہ یہ کس کے حکم پر بنا ہے، کس نے بنایا ہے. اس کا وارث میں ہوں تو اس کی حرمت کا خیال بھی میں کروں گا. کہ اللہ اب یہاں کعبہ بت کدہ ہے، یہاں پر کعبے میں اندر بت پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر الہی رہنما ہے تو نگاہ حقیقت کی طرف جاتی ہے. اب ذرا اس 61 ہجری کے بعد کچھ 2 سالوں کے بعد 63 ہجری کا ایک واقعہ بیان کیجئے جس میں تخت پر بیٹھا ہوا تخت پر بیٹھا ہوا ظاہراً ہے بھی مسلمان، حکومت بھی اسلامی ہے، کعبہ مرکز عبادت بن بھی چکا ہے، طواف بھی ہو رہے ہیں، حاجیان نمازیان آ رہے ہیں، عاشقان کی رسد گاہ بن چکا ہے کعبہ. اللہ اکبر. ملاقات خدا کرنے والوں کی آماج گاہ کعبہ بن چکا ہے. سب اپنے عشق توحیدی کا اظہار کرنے کے لیے کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں. عبادت کا مرکز بن چکا ہے، لیکن چونکہ جو رہبر ہے اس کی نگاہ الہی نہیں ہے تو کہا گیا کہ وہ جس کے پیچھے ہم آئے ہیں وہ کعبہ کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا ہے. کہ کعبہ کے اندر چھپا بیٹھا ہے تو کیا ہوا؟ حملہ کرو کعبہ پہ. کہا کعبے کی حرمت کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کہا کعبے کی عزت کا کوئی پرواہ نہیں ہے. قبلہ بس فرق یہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی سیرت کا حقیقی وارث ہے وہ کعبے کو چھوڑ رہا ہے. ایام حج میں کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیسے نانا محمد نے کعبے کی حرمت کو پامالی سے بچایا تھا، یہ حسین ابن علی پہ واجب ہے نکلو اور کعبے کی عزت کو قائم و دائم رکھو. کیونکہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ رہبر نمائندہ الہی نہیں ہے. یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا اس کی نگاہ الہی نگاہ نہیں ہے. اس کی نگاہ میں وہ نور ہے ہی نہیں جو تقدس کعبہ کا مشاہدہ کر سکے. میں بتاتا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں احرام کے اندر کچھ تلواریں دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے قتل میں کعبے کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور میں کعبے کی حرمت کا پاسباں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوڑ رہا ہوں اس کو، یہاں آگے چلیے. کیونکہ نمائندہ ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پہ. ایک تو میری حالت آپ کے سامنے اور دوسرے بانیان کی بہت بڑی مہربانی ہے مجھ پر کہ تقریباً ٹھنڈا پانی لا کر رکھتے ہیں تاکہ آقا صاحب کو زیادہ گرمی نہ ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. جب نگاہ نورانی ہو تو تقدس تب آتا ہے. ایک واقعہ، ایک قدم آگے چلیے. کہا کہ یہ حکومت ہے، کہا نہیں حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. لیکن افسوس
کہ اس جملے نے سامع پر کچھ زیادہ اثر نہیں کیا. یہ خیال اس کے ذہن میں ثابت ہی رہا کہ یہ حکومت ہے. چلیے آگے. حالت میں نے عرض کیا کہ فقط ایک عکس آپ کو دکھاتا چلوں گا. مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والے یہاں پر تشریف فرمائے, میرے اساتذہ تشریف فرمائے. کچھ وقت آگے گزرا, دور اول گیا, حساس مرحلہ ہے, آپ خود پہنچ جائیے گا. دور دوم گیا, دور سوم آیا. تو اسی نے جس نے کہا تھا کہ یہ حکومت ہے, یہ اپنے آخری ایام میں ہے, نور قلبی, نور بصیرت تو کیا نور بصارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اللہ اکبر. کہا ذرا مجھے ہاتھ پکڑ کے لے چلو. اللہ اکبر. اندھا ہو چکا ہے, ظاہر آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے. کہا مجھے لے چلو. کہا وہاں جہاں سب اپنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہاں بیٹھا ابو سفیان. تھوڑا ساتھ دیجئے میرا, میں اس لیے ذرا مجمل اور مبہم طریقے سے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کی سماعتوں میں بھروسہ ہے. مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ تمام میرے احباب تشریف فرمائے. کہا مجھے لے چلو. اندھا ہو چکا ہے, ہاتھ سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں اسی جلسے میں, اسی مجلس میں کہ جہاں اس کے سب اپنے بیٹھنے سے پہلے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح, اس مجلس میں کوئی بنی ہاشم کا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, سب بنو امیہ ہیں. کہا سب بنو امیہ ہیں. کہا اب دیکھو یہ حکومت تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. حالا اب تلقف القرى ادرها كالقرى واجعل اوتادها بني امیہ. اب یہ جس تخت پہ بیٹھے ہو نا, جو خلافت و حکومت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے نا, اس کو بال کی طرح گھماؤ, مگر یاد رکھنا وجعل اوتادها بنی امیہ, اس کا مرکز بنو امیہ ہی قرار رکھنا, کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہ جانے پائے. یہ آپس میں ہی پلٹتی رہے, اپنے درمیان میں اس کو گھماتے رہو. انما هو الملک لا ادری جنت ولا نار. یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ ایک حکومت ہے, کوئی جنت و جہنم کا تصور تھا ہی نہیں. یہ حالات ہیں. میرے ساتھ چلتے جائیے گا, نتیجے میں انشاءاللہ لطف آئے گا. یہ ہے ابتدا. انما هو الملک, جو اظہار وہاں کیا تھا اس کی تثبیت یہاں بیان کی. جب ہاتھ میں بنو امیہ کے یہ ممبر آ گیا, انما هو الملک, یہ ملک ہے. لا ادری جنت ولا نار, میں کسی جنت و جہنم کو نہیں جانتا. اور یہ بات قسم کھا کے کی. اور جو عبارت میں نے دیکھی وہ عجیب عبارت تھی. یہ نہیں کہا کہ واللہ, بلکہ کہا کہ یحلف ابی سفیان بما یحلف. یہ نہیں کہا کہ واللہ, کہا ابو سفیان جس کو مانتا ہے اسی کی قسم اٹھا کے بات کرتا ہے. واللہ کی بات نہیں کی. ایک قدم اور آگے چلا. یہ فقط مناظر آپ ملاحظہ فرما دیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. اس سے سلسلہ ایک اور آگے بڑھا. یہاں پر کہا گیا کہ انما هو الملک, یہ ملک ہے. اور جس کو اس ملک پر شرط و شرائط کے ساتھ بٹھایا, امیر شام, ایک پہلو اس کا عجیب ہے کہ جو خود کو خلیفۃ المسلمین کہلوا رہا ہے کہ میں ابھی اسلام کا خلیفہ ہوں, مسلمانوں کا نمائندہ ہوں, مجھ سے اسلام کا تعارف و شناخت ہو رہا ہے,
ایسا بندہ اپنے دور حکومت میں کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو گزر رہے ہیں۔ بتوں کو حکومت اسلامی سے صادر کر کے ہندو ممالک کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اب میرے ساتھ ہیں اہل علم حضرات، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ بت آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ مرصع و مزین ہو رہے ہیں، وہ یہاں پہ بن رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت اسلامی ان کو صادر کر رہی ہے۔ کس کے لیے؟ ہندو حکومتوں کے لیے۔ یہ تواریخ میں ثبت ہے کہ یہ اس دور امیر شام میں ہو رہا ہے کہ ایک خلیفہ مسلمین کہ جو تخت خلافت اسلام پہ بیٹھا ہے، اپنے دور حکومتی میں صادرات اسلامی کے طور پر بت صادر ہو رہے ہیں۔ حکومت اسلامی کے ساتھ صادرات میں بت جا رہے ہیں۔ قبلہ ایک جملہ اور میں آگے پلٹ جاؤں کہ اگر لوگ محمد مصطفیٰ کے بعد صحیح رہبر کو نہیں چنیں گے، اگر محمد مصطفیٰ کے بعد بت شکن سے اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے تو ان کے نصیب میں بت فروشی ہونا لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ بت شکن کو چھوڑ دو گے تو آپ کے نصیب میں بت فروشی ہوگا، ایک ایسا ہی آپ کے نصیب میں لگے۔ اللہ اکبر۔ آگے امام علی کا زمانہ، یہ واقعات ملاحظہ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب انداز ہے میرے مولا امیر کائنات کا۔ حالات یکسر کیسے بدل رہے ہیں۔ رسالت کو حکومت کی زبان کہا جا رہا ہے اور اس کو اپنے درمیان میں کھیلنے کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ حکومت اسلامی جہاں سے ہدایت جانی چاہیے اہل بت اور اہل شرک کی طرف، وہاں پر ان کے لیے معبد فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جب مقام خلافت امیر کائنات آگے بیٹھے ہیں، عجیب خط ہے کہ جو اس دور کے حالات کا مشاہدہ بیان کر رہا ہے۔ میرے امیر مولا کا وہ خط جو میرے مولا نے مالک اشتر کو لکھا ہے، اس میں کیا امیر کائنات لکھ رہے ہیں، حالات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جس مقام پر آ کے میں بیٹھا ہوں گزشتہ آسمان میں دین کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ دو لفظوں میں امیر کائنات نے لکھا کہ انکان الدین اسیرا فی عید الاشرار یعمل، اللہ اکبر، کان الدین اسیرا فی عید الاشرار یعمل بہ الہوی وتطلب بہ الدنیا۔ اب تک محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد اب تک دین کی یہ حالت ہے کہ جو بیٹھے تھے وہ ایسے شریر تھے کہ دین ان کے ہاتھوں میں قیدی بن کے رہ گیا تھا، دین ان کے ہاتھوں میں اسیر بن کے رہ گیا تھا، دین ان کے ہاتھوں میں ایسے تھا جیسے کوئی زندانی ہو۔ یعمل بہ الہوی، اس دین کے ذریعے اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرتے تھے۔ وتطلب بہ الدنیا، ہونا یہ چاہیے کہ دین کے ذریعے آخرت آباد کرنی چاہیے، لیکن جن کے ہاتھوں میں دین تھا انہوں نے آخرت نہیں اپنی دنیا بنا ڈالی ہے اس دین سے۔ یہ مراحل ہے، طے کرتے جائیے۔ دین اسیرن فی عید الاشرار، اشرار کے ہاتھوں میں دین قیدی بن کے رہ گیا ہے۔ اے علی تم کیا کرو گے؟ کہا ہمارا تو کام ہے قیدیوں کو آزاد کرنا۔ علی تم کیا کرو گے؟ ہمارا کام ہے اسیروں کو رہائی دلانا، ہم دین کو آزاد کریں گے، ہم دین کو اسارت سے نجات دیں گے۔ اور ایک عملی اقدام کیا، پہلے فارمولہ بتایا ہے۔ میرے ساتھ آبائے باپ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات۔ آجن دست بستہ امر ہے، اس لیے اگر ہو سکتا ہے، حالانکہ حکم بھی ہوا ہے کہ فاصلہ ہوشمند کا خیال کیا جائے، لیکن وہ حالات کچھ ایسے ہو گئے، اپنے بزرگان سے اپنے اساتذہ سے معذرت چاہتے ہیں، اگر کچھ اس طرف ہو سکتا ہے کچھ تو جو آنے والے احباب ہیں ان کے لیے شاید کچھ ہو جائے۔ آپ تشریف لے آئے اس طرف سے، بہت معذرت کے ساتھ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک بار اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی۔
بہت معذرت خواہوں آپ بزرگان سے کہ مسلسل آپ کو ذہن دے رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی ذات پر۔ پہلے فارمولہ بتائے کہ کان الدین اسیرا فی اید الاشرار، ان شریر لوگوں کے ہاتھوں میں دین دست بستہ ہو کے رہ گیا ہے، ان شریر لوگوں کے ہاتھوں میں دین اسیر بن کے رہ گیا ہے، ان شریر لوگوں کے ہاتھوں میں دین زندانی قیدی بن کے رہ گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دین سے اپنی آخرت آباد کی جائے، یہ لوگ دین کے نام پر اپنی دنیا آباد کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ایک عملی نمونہ میں نے ایسا کیا کہ فقط آرائز کرتا رہوں گا، ایک عکس دکھاتا جاؤں گا تاریخ کے، ایک عملی نمونہ۔ میرے مولا نے ایک خط لکھا کہ جو والی مکہ قسم ابن عباس کے لیے، اس میں ایک عجیب حکم دیا ہے، توجہ کیجیے گا، بہت ہی ظریف نقطہ ہے اس میں۔ کہا ہے ابن عباس وَأَقِمْ لِلنَّاسِ حج، حج کو لوگوں کے لیے قائم کرو، لوگوں کے لیے حج کو قائم کرو۔ کیا مطلب؟ کہ آج تک جو ہو رہا تھا وہ حج نہیں تھا کیا؟ اللہ اکبر، اگر میرے ساتھ ہیں تو کچھ ساتھ بھی دیجئے میرا۔ وہ حاکم للناس حج، والی مکہ کو خط میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے حج کو قائم کرو، حج کرواؤ نہیں، حج انجام نہ دو، حج کو قائم کرو۔ بالکل ایسے جیسے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک حدیث کے ذریعے اب یہ بات آ گئی ہے تو آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کرتا چلوں، ایک حدیث کے طور پر استشہاد کروں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ۔ ہمیشہ اقامے کا تذکرہ کیا گیا ہے، پڑھنے کا نہیں، اقامے کا، اقامے کا، کیونکہ ذاتی پڑھنے میں اور اقامے میں بہت فرق ہے۔ کہ وہ محمد مصطفیٰ جو اپنی زبان سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، یہ صلاۃ جو ہے وہ عمود ہے دین کا، تو عمود کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سائے میں تمام عبادت صحیح طریقے سے انجام دی جا سکے۔ عمود کو قائم کیا جاتا ہے، جو کہ عمود ہوتا ہے اس کو قائم کیا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں اقیم للناس حج، حج کو قائم کرو، فقط انجام نہ دو۔ یہ کون سی عبادت ہے کہ جو بے روح ہو چکی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ آپ کی اذان ہے، ذوقی جملہ آپ کے حوالے کرتا چلوں۔ یہ کون سا حج ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حج کو قائم کرو؟ فقط ایسا نہ ہے کہ آئے اعمال مناسک انجام دیے اور اس کے بعد چل دیے، نہ، حج میں ایک میسج ہونا چاہیے۔ مردہ حج اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جس مقام حج پہ جہاں اسلام کی زیادہ تر جمعاوری ہوتی ہے وہاں پر حج قائم ہونا چاہیے، قائم یعنی اسلام کی نمائندگی ہونی چاہیے حج سے۔ یہاں پر حق و باطل کا افتراق ہونا چاہیے۔ حج کو قائم کرو۔ اگر حج قائم نہ ہوگا فقط طواف ہوگا۔ آپ اہل معاشرہ بھی ہے، یہ ظاہراً آج کل کی باتیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ حج کو قائم کرو یعنی حج ایک ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں پر اسلام کی صحیح نمائندگی ہونی چاہیے۔ وہ اسلام کے یعلو ولا یعلی علیہ، جو سب سے بلند ہے، اس سے بلند اور ہے ہی کوئی نہیں۔ حج پر ایسا پیغام دینا چاہیے کہ جہاں پر تمام عالم کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سب سے بالا ہے۔ امام فرما رہے ہیں اقم الناس للحج، حج لوگوں کے لیے قائم کرو۔ حج کو ایسا نمونہ عمل بناؤ کہ سب کے لیے یہ نمونہ عمل ہو کر راستہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حج خاموش ہو جس سے اسلام کی کوئی تبلیغ نہ ہوتی ہو۔ مردہ حج اسلام کے فائدے کا نہیں ہے۔ اگر حج مرکزیت رکھتا ہے تو پیغام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہاں سے اگر کفر و شرک کے خلاف آواز اٹھے تو اس کی ابتدا مقام کعبہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں سب سے پہلے یہودیت کی تائید حج کے مقام سے ہو رہی ہے تو وہ حج زندہ نہیں مردہ ہے۔
وَأَقِمْ لِلْحَجِّ، حج کو قائم کرو. لیکن اگر اسی مقام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تائیدات آ رہی ہوں، اسی مقام سے دیکھ رہے ہیں کہ سر تسلیم خم ہو، اسی مقام سے دیکھ رہے ہیں کہ سمن و طاعت ہو، تو مان لیجئے کہ یہ حج فقط پڑھا جا رہا ہے، قائم نہیں ہو رہا ہے. امام فرما رہے ہیں اقم للناس، حج کو قائم کرو، ایسا قائم کرو کہ یہ نمونہ عمل بن جائے لوگوں کے لیے. حج میں اسلام کا پیغام جانا چاہیے. ایک قدم اور آگے بڑھیے. یہ سلسلہ تمام ہوا، حالات یہ ہیں، دین عظیم. حج فقط طواف چکر، معنویت نہیں ہے. منبر پر اشرار ایسے شریروں کا چلتا سلسلہ چلتے چلتے پہنچا یزید تک. شام کی طرف سے اس مقام پر جہاں پر جو سرنامہ کلام میں میرے مولا کی وصیت نامہ رکھا ہے، فقط میرے مولا کے وہ کلام جو میرے مولا نے مدینے میں اس سوال بیعت کے جواب میں کہے ہیں. دربار میں بلایا گیا، اللہ اکبر. یہاں میرے مولا کی حکمت بھی ہے، یہاں میرے مولا کی شجاعت بھی ہے، یہاں میرے مولا کی اللہ اکبر دین طلبی و دین خواہی بھی ہے، اور یہاں میرے مولا نے بیان بھی کیا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ حقدار ہوں اس مقام کا. دربار میں پہنچ کے فقط جیسے ہی پہنچے ہیں دربار میں، اللہ اکبر، جیسے ہی پہنچے ہیں دربار میں کہا تھا نامہ آیا ہے آپ کے لیے، کیا بیعت کیجئے. میرے امام کے ساتھ 2-4 افراد اور بھی ہیں جن کے لیے طلب بیعت کا سوال کیا گیا تھا. ان سے آپ طلب کیجئے. میرے مولا کو بلایا گیا. مولا نے کہا آپ سے بیعت کا طلبگار ہوں. مولا نے کہا کس کے لیے؟ میرے ساتھ ہیں آپ احباب. کہا یزید کے لیے. کرنا کیا ہے؟ کہا معاویہ مر گیا، اس کی جگہ پہ یزید آ کے بیٹھا ہے، وہ حاکم مسلمین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، آپ ان کی بیعت کیجئے. آپ کے لیے سوال بیعت ہے. امام نے مخاطب ہو کے فرمایا سوال بیعت، اگر میں رات کی تاریکی میں اللہ اگر میں ابھی اس 4 دیواری میں رات کی تاریکی میں کوئی جواب دوں تو وہ یقیناً تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. رکو، یہ مقدمے کے طور پر پہلے میرے امام کے وہ جملے کے جو میرے مولا نے آخر میں کہے، نصبح و تصبح، ننتظر و تنتظرون. رکو، ذرا وقت کو ٹھہرنے دو، چلنے دو آگے. آپ بھی منتظر رہیں، میں بھی منتظر رہتا ہوں. ذرا کچھ ہی کھلے میدان میں کہاں ایسی جگہ پر بات کرتے ہیں کہ جہاں میری بیعت تمہارے لیے قابل قبول ہو، وہاں پر پہنچ کر ہم بات کریں گے کہ ایونا احق بالخلافۃ والبیعۃ. یزید کی بات بھی کریں گے، حسین کی بات بھی کریں گے، تو پھر بعد میں طے کرنے دو کہ بیعت کا حقیقی حقدار کون بنتا ہے. ابھی رکو، عرض کیا میں نے کہ یہ جملہ میرے مولا کا آخری جملہ تھا. اس کا آخری جملے کو میں نے فقط مقدمے کے طور پر ایک پیغام دینے کے لیے کہا، رکو، نصبح و تصبح، ننتظر و تنتظرون. ذرا رکو، اگر اس 4 دیواری میں رات کے اندھیرے میں نے بیعت کر بھی لی تو وہ تمہارے لیے تو قابل قبول ہونی نہیں ہے. ذرا رکو، کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر یہ کھلے اعلان میں یہ بات کی جائے تاکہ اینا احق بالخلافۃ والبیعۃ، کہ ہم دونوں میں سے کون ہے جو حقدار بیعت اور حقدار خلافت ہے. اس کے بعد بات کریں گے. مولا نکلنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو دونوں بیٹھے تھے، ولید و مروان نے کہا کہ اس کو جانے مت دینا. اگر یہ آج نکل گیا
تو پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو یہی قتل کرو. کیونکہ یہ وہ مقام تھا جہاں حسین ابن علی کی اپنی پدری شجاعت نے انگڑائی لی اور ایک بہترین جملہ اس کے سماعتوں سے ٹکرا. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ حسین کو جانے نہ دو، یہاں پر بیعت لے لو یا یہیں پر قتل کر دو، جیسے ہی یہ قتل کی بات آئی حسین نے پلٹ کر کہا یا ابن الزرقاء، یا ابن الزرقاء. اب اس ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمام اہل علم مجھ سے اساتذہ اور میرے سے بہتر جاننے والے بیٹھے. یا ابن الزرقاء، تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا، تو اتنی حجت رکھتا ہے، تو اتنی قوت رکھتا ہے کہ حسین ابن علی پر تلوار اٹھائے. میں حسین کہتا ہوں واللہ لو رام ذالک احد من الناس لسقیت الارض بدمہ. میں اپنی پدری شجاعت علی کی دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، کوئی بھی اگر اس نیت کے ساتھ میرے قریب بھی آیا تو ذوالفقار کی تلوار سے اس کے خون سے یہ سرزمین رنگین کر دوں گا. اللہ اکبر. واللہ لو رام ذالک، واللہ لو رام ذالک احد من الناس. تم میں سے ایک بھی اگر اس نیت سے آگے بڑھا لسقیت الارض من دمہ قبل ذالک، تو اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ذوالفقار حیدری اس کا سر کو چل دے گی اور یہ زمین اس کے خون سے رنگین ہو جائے گی. واللہ کذبت، خدا کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، تجھ میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے کچھ کلام بھی کر سکے. ضرورت نہیں ہے کہ تو حسین ابن علی کے سامنے کلام بھی کر سکے. یہ کیا کہ تو حسین کے سامنے تلوار چلائے گا. یہ کہتے ہوئے میرے مولا اس کو چھوڑ کے اس دوسرے سے مخاطب ہوئے. کلام دیکھیے گا قبلہ. اللہ اکبر. جلوہ دکھا کے، زبانوں پر تالے لگا کے کہ کسی میں بولنے کی جرت نہ ہو. اب فرما رہے ہیں سنو، اِنَّا اہل البیت، اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ وبنا فتح اللہ وبنا ختم. اللہ اکبر. قد علمت اِنَّا اہل البیت الکرامہ ومعدن الرسالہ وأعلام الحق الذين أودعه الله عز وجل قلوبنا وأنتقوا به ألسنتنا. اب اگر تم مجھ سے بیعت کے طلبکار ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اینا احق بالخلافت والبیعہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم دونوں میں سے بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے. لیکن ابھی میں تمہیں ذرا نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور جس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے. میں کون ہوں؟ اِنَّا اہل بیت النبوہ، میں اہل نبوت کا، اہل بیت النبوت کا ایک فرد ہوں. ومعدن الرسالہ، میں رسالت کی کان سے نکلا ہوا ایک گوہر نایاب ہوں. ومعدن الرسالہ، میں رسالت کی کان سے، رسالت کی معدنیات سے نکلا ہوا ایک گوہر نایاب ہوں. وَأَنَا أَعْلَامُ الْحَقِّ، میں حق کی وہ نشانی ہوں کہ جس کو خدا نے قلوب میں زندہ کیا ہے. وَنَأَنْتَقَنَا بِهِ، اور خدا نے ہماری زبانوں سے اس حق کو ظاہر کیا ہے. خدا کا حق ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، خدا کا حق ہماری لسان سے کلام کرتا ہے. اور جس کے لیے تم بیعت مانگ رہے ہو وہ کون؟ اللہ اکبر. یہ تو تھا میں، یہ تو تھا میری شخصیت. جس کے لیے تم بیعت مانگ رہے ہو وہ کون ہے؟ وہ یزید. یزید کون؟ کان رجل فاسق، فسق و فجور کرنے والا، فاسق، شارب الخمر، شراب نوشی کرنے والا، قاتل النفس المحرمہ، محترم بندوں کو قتل کرنے والا، معلن بالفسق، علی الاعلان، ایسا بھی نہیں کہ خلوت میں، سب کے سامنے فسق و فجور کرنے والا. یہ ہے یزید کی صفت. وہ تھا میں، یہ ہے یزید. اس کے بعد وہ جملہ کہ جو روز قیامت کے قیام تک
تمام اذہان میں محفوظ بھی رہا، تمام زبانوں پر جاری بھی رہا، اپنا بھی تعارف کروایا، اس کی حقیقت بھی کھول کے رکھ دی، اپنا مقام بھی بتایا، اس کی پستی کو بھی بیان کیا، اپنا عروج دکھایا، اس کو سوال کو معین کر کے کہا اب ہم دونوں کو تولو اور بتاؤ تو میں یہ کہتا ہوں مثلی لا یبایع مثلہ، کردار کو تم خود دیکھ لو، میں کہتا ہوں کہ فقط میں نہیں، نہ فقط یزید، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دربار سے نکلے، بس یہ آخری مقام اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، یہ کہتے ہوئے دربار سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے وصیت لکھی کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے اصلاح کروں گا، اور اصلاح کس کی کروں گا؟ ذرا بولیں گے میرے ساتھ؟ امت کی۔ تو بھائی ابھی جس کا تعارف حسین نے بیان کیا یہ کون تھا؟ یہ یزید تھا نا۔ مولن بالفسق کون ہے؟ شارب الخمر کون ہے؟ رجل فاسق کون ہے؟ قاتل نفس محرمہ کون ہے؟ تو میرے مولا چاہیے یزید کو اصلاح کیجئے نا، امت کا کیا قصور ہے اس میں؟ میرے ساتھ ہیں آپ تو چاہیے شام جا کے یزید کو پکڑیے، یہ امت کے کام کیوں کھینچ رہے ہیں؟ جہاں اصلاح کی ضرورت ہے جائیے اس کو جا کے اصلاح کیجئے، جا کے یزید کو پکڑیے اس کو اصلاح کیجئے۔ یہ طلب اصلاح امت جدی کیوں؟ یہ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا جواب آپ کی بارگاہ میں اس گفتگو سے دینا چاہتا ہوں جو اس شب کے روز دوم کے صبح میں میرے مولا کی گفتگو ہوئی ہے مروان کے ساتھ۔ اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ میری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ بھائی اگر فاسد یزید ہے تو اصلاح یزید کی ہونی چاہیے۔ یہ بیچارے نمازی، پرہیزگار، روزے دار، ان کو اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جائیے شام جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے گلی میں تھے یا مروان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مروان نے دور سے میرے مولا کو صدا دی اور کہا یا ابا عبداللہ انی ناصح لک، ذرا رکیے ابا عبداللہ، اے حسین میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ کہا کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں، یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ بیعت انہو خیر لک فی الدنیا والآخرہ، یہ بیعت آپ کے لیے خیر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اے ابا عبداللہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ میری بات مانیں، فاتینی ترشد، آپ میری اطاعت کریں تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ کہ بلا اس جملے کو تکرار میں کسی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ ایک بہترین نتیجہ آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، کیا فاتحی آپ میری اطاعت کیجئے، آپ میری بات مانیے، آپ میری فرمان برداری کیجئے، فترشد تاکہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ آپ ہدایت حاصل کر لیں۔ اچھا بگو کیا بگنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ یزید کی بیعت کر رہے ہیں، انہو خیر لک فی الدنیا والآخرہ، یہ بیعت یزید آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا خیر لائے گی۔ تو جملہ کچھ عجیب تھا، جملہ کچھ ایسا تھا کہ جو اول جملہ اس سوال کے، اس بات کے موافق نہیں تھا۔ امام نے جواب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ یہاں پر وہ مقام سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں،
فاسق یزید ہے. اصلاح امت کی کرنے جا رہا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حقیقت میں اصلاح اس چیز کی اور اس امت کی کرنا چاہ رہا ہوں جس نے یزید کی بیعت کر کے یزید کو تخت پہ بٹھایا ہے اور ایک معاشرے کی عکاسی کر دی. کہا یاد رکھنا جب بھی کوئی فاسق و فاجر منبر پر آئے تو اس سے پہلے اس معاشرے کو درست کرو جس نے اس فاسق و فاجر کو قبول کیا ہے. پہلے اس معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے جس نے بیعت کر کے اس کو تخت پہ بٹھایا ہے. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وعلی الاسلام السلام اذ قد بویت الامت براع مثل الیزید. اگر اس جیسا اسلام کا راع ہوا, اگر اس جیسا اسلام کا نمائندہ ہوا تو ایسے اسلام پر اللہ یہاں اسلام کے کسی جز کو نقصان نہیں ہے, یہاں دین کے کسی رکن کو نقصان نہیں ہے. یہ وہی زبان ہے جو امیر کائنات نے کہا تھا کہ ان الدین اسیر فی اید الاشرار. اگر اس جیسا تخت پہ بیٹھا ہے تو پورا دین قیدی ہے. امام نے کہا اگر اس جیسا ہے, امت کا راعی, امت کا رہنما, امت کا خلیفہ, تو علی الاسلام السلام. ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دی جائے. اور جس معاشرے میں اللہ اکبر ایک ملعون صفت آدمی ہدایت کے چراغ کو نصیحت کرتا نظر آئے تو اس معاشرے پر انا للہ ہی پڑھنا چاہیے. انا للہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک ملعون نطفہ ملعون یطہرکم تطہیرا کو اگر نصیحت کرتا نظر آئے گا ناسنا فاتحین فترشد, میری اطاعت کریں کہ آپ ہدایت یافتہ ہو, تو اس معاشرے پر انا للہ یہ مردہ ضمیر لوگ, ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے حسین یہاں پر دامن وقت میں کچھ گنجائش نہیں رہتی ہے, اس لیے بہت مختصر سلسلہ گفتگو بھی رہتا ہے اور پرسہ بھی مختصر ہی رہتا ہے. بس چند فقرے آج کل کے پرسے کے تکملے کے طور پر سماعت فرمائیے, پرسہ دیجیے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. ایسے معاشرے کے درمیان میں میرے حسین اصلاح کے لیے نکلے ہیں. اس کو مخاطب کر کے حسین نے کہا تھا کہ تو وہ ہے کہ جب نطفے میں تھا تب تجھ پر رسول کریم نے لعنت کی تھی. جب تیرا نطفہ ایسا ہے تو تیرا حق بھی یہی ہے کہ تو یزید کے لیے بیعت طلب کرے. نطفتن ایسا ہے, تیری حقیقت ہی سازگاری اس امر کے ساتھ رکھتی ہے کہ تو یزید جیسے کا مقتدی بنے. تیرا سلسلہ نسب ایسا ہے کہ تمہارے آگے یزید ہونا چاہیے, تم اس کے پیچھے ہونے چاہیے. یہ کلام ہے میرے مولا کا. ایسوں کے درمیان گھیرا ہے حسین ابن علی. کل کے پرسے کا صرف تکملہ عرض کروں گا آپ کی بات. دارالامارہ پر لے آئے جناب مسلم کو. صبح کا وقت تھا, ابھی دارالامارہ کا دروازہ کھلا نہیں تھا. زخمی ہے, پورا جسم زخموں سے چور ہے, پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. ہجوم ہے لوگوں کا کہ کسی نے کاسہ آب آگے کیا, کہا مسلم پانی پی لو. کاسہ آپ کو قریب کیا,
زخمی دہن سے 2 قطرے خون کے کاسے آپ میں گرے اور وہ کاسا واپس کر دیا. پھر دوسرا کاسا لایا گیا, پھر وہ کاسا واپس ہوا, تیسرا کاسا لایا گیا, پھر وہ کاسا واپس ہوا. ایک بار کاسے کو دیکھا اور کہا لو کان لی رزق مقسوم لشربت. اگر یہ پانی میرا رزق مقسوم ہوتا تو مسلم اب تک اسے پی چکا ہوتا. آگے دربار میں والد دربار ہوئے. لہجہ دیکھیے گا بنی ہاشم کے نوجوان کا. جیسے ہی والد دربار ہوئے نا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کمر سیدھی ہے, سر اونچا ہے, آنکھیں والی دربار کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں بڑی ہی شجاعت کے ساتھ. یا ایک بار کسی درباری کا آواز آیا, آواز آئی ہے مسلم کیا امیر کو سلام نہیں کرو؟ آواز آئی مالی امیر سول حسین, میرا امیر فقط حسین ہے, حسین کے سوا میں کسی کو امیر مانتا ہی نہیں. کہا سلام کرو یا نہ کرو, قتل کیے جاؤ گے. سامان وطاعت رضم بقضائہ تسلیم لامرہ. ہم اہل بیت محمد ہیں, ہمیں موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, لیکن فقط سوال یہ ہے کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں. اللہ اکبر. عجیب محبت ہے اس خاندان کو نماز سے عزادار. نماز تمام ہوئی, دارالعمارہ کی چھت پر لے جا رہے. پہلا شہید راہ کربلا کا, جس کی شہادت ایک منفرد طریقے سے واقع ہوئی. جیسے ہی دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا, یہ جو سپاہی کھڑے انہوں نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہے, رو رہے ہیں. کہا مسلم ابھی تو نیچے کہہ رہے تھے کہ آل محمد کے گھرانے والوں کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, یہ کیا مقام آ گیا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو آ گئے, تم رونے لگے ہو, کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں, موت سے نہیں ڈر رہا, بس اسی خط کا سوچ رہا ہوں جو حسین کو بھیجا تھا کہ حسین آ جائیے, کوفہ امن و امان ہے. بس یہ سوچ رہا ہوں کہ خط پہنچتے ہی حسین زینب کو لے کے راہی کوفہ ہو چکے. حسین کوفے کی طرف آ گئے ہوں گے اور افسوس یہ ہے کہ اکیلے ہوں گے, نہیں ہوں گے حسین, ساتھ زینب و ام کلثوم بھی ہوں گی. ہاں زیادہ یہ جملہ تمام ہونا تھا. یا ایک بار مکے کی طرف نگاہ کر کے جناب مسلم نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین, اے میرے مولا حسین میرا آخری سلام قبول فرما دیجئے. ہاں زیادہ آئیے جناب مسلم سے کہیں اے جناب مسلم, آپ کا آخری سلام دوسرے کربلا کے دوسرے شہیدوں کے سلام سے منفرد ہے. آپ کا سلام یقیناً حسین کی سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا اور حسین نے راہ کوفہ میں جواب دیا ہوگا وعلیک السلام یا اخی. اے مسلم میرا بھی سلام ہے. عجب نہیں ہے کہ حسین نے یہ کہا ہو. اے مسلم کل روز عاشور جب بھی کوئی آخری سلام کرے گا میں اس کے لاشے پہ پہنچوں گا, اس کا لاشا اٹھاؤں گا, مقتل میں لاؤں گا. اے میرے غریب بھائی مجھے بڑا افسوس ہے کہ تیرے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین نہیں آئے گا. تیرا لاشا کوفے کی گلیوں میں, تیرا لاشا کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا. ہاں زادارو کہا گئے مسلم کا آخری وقت قریب, دارالعمارہ سے نیچے گرایا دیا گیا, شہید ہو گئے جناب مسلم. روایات میں لکھا کہ میرے مولا مکے سے چل چکے تھے اور ابھی کربلا نہ پہنچے تھے. ایک مقام پر ساکن تھے کہ یہ قاصد کوفے سے آئے میرے حسین کی بارگاہ میں. کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا کوفے سے آ رہے ہیں. کہا کیا خبر ہے کوفہ کی؟ کہا مولا اکیلے میں بتانا چاہ رہے ہیں, یہ خبر ایسی ہے کہ آپ اتنا قافلے والے ہیں یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. جملہ سنیے گا زدارو. کہا نہیں, یہ میرے ساتھ جو بھی ہیں ان کا حوصلہ حسین جتنا بلند ہے, جو کہنا چاہتے ہو کہو کیا ہے. کہا بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے. کہا مولا بس ایک جملہ ہے, جب کوفے سے نکل رہے تھے
مسلم کا لاشا تھا اور کوفے کی گلیاں تھی، کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا۔ ہاں آزادارو یہ جملہ سننا تھا کہ وہاں سے اٹھے آئے اس خیمے میں کہ جہاں میری آقازادی بیٹھی تھی، یہ زینب کا خیمہ ہے، یہ حسین کی بہن کا خیمہ ہے۔ چہرے پہ دیکھا اور سمجھ گئی کہ کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ کہا اے اللہ بھائی حسین کیا ہو گیا؟ کہا بہن زینب مسلم کوفے کی گلیوں کے حوالے ہو گیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ایک بار کہا بہن زینب ذرا جاؤ مسلم کی یتیمہ کو بلا کے لاؤ، مسلم کی یتیمہ کو بلا کے لاؤ۔ ہاں زادارو آگئی مسلم کی یتیمہ، خود بھی زمین پہ بیٹھے اور یتیمہ کو اپنی گود میں بٹھایا، ایک مخصوص طریقے سے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر ایک مخصوص طریقے سے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بچی ہے، ایک بار پلٹ کے دیکھا، کہا ماموں کیا ہوا؟ آج عجیب انداز ہے۔ کہا بیٹا بس آج کے بعد ہم آپ کے بابا ہیں، ہمیں اپنا بابا سمجھنا۔ بس آزادارو میں آپ سے یہ جملہ پوچھتا ہوں کہ عموماً صاحب اولاد یہ صحیح محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کے سامنے کسی دوسرے بچے کو پیار کریں گے تو آپ کا بچہ بھاگتا ہوا آگے آپ کے پاس بیٹھے گا۔ بس ایسے یہ منظر دور سے کھڑی 4 سالہ بیٹی سکینہ دیکھ رہی تھی۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا تمہاری بہن یتیم ہو گئی ہے۔ کہا بابا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ کہا اچھا بابا یتیمے کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ ہاں زادارو بس یہ منظر نقش ہے سکینہ کے ذہن میں کہ یتیموں سے محبت کی جاتی ہے، یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ پر جب ہوا روز عاشور صدا بلند ہوئی قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین۔ یہ بچی صدا سن کے بھاگی، منتظر تھی کہ کوئی ہاتھ بڑھے گا تسلی کے لیے، ہاتھ بڑھا تسلی کے لیے نہیں تماچے کے، ہاتھ بڑھا تسلی کے لیے نہیں تماچے کے لیے، ہاتھ تو بڑھا گلے لگانے کے لیے نہیں تازیانے کے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا منقلب ماتم حسین۔